بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جو ہماری بخشش کا وسیلہ بن کر اس دنیا میں آئے۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کا سامنا کس سے ہوا اور وہ کیا مناظر تھے؟ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام اس غار سے نکلے جہاں وہ 100 سال تک سوتے رہے اور شہر کی سڑکوں پر چلنے لگے۔ شہر کی رونقیں دیکھتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مکان کو تلاش کرنے لگے۔ رستے میں کسی سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں پہ ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ عزیر کے گھر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ سامنے عزیر کے بچوں کا گھر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان مکانات کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ بچوں کے مکانات تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، میں عزیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کیا مذاق کر رہے ہو؟ کون عزیر؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے دروازہ کھولو، تجھے پتہ چل جائے گا میں عزیر ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس کی طرف دہشت و پریشانی سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، عزیر کو گم ہوئے 100 سال سے طویل کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جس وقت عزیر گم ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ میرے والد یہی فرماتے ہیں، اگر بالفرض وہ زندہ بھی ہیں تو اس وقت ان کی عمر 140 سال ہوگی، حالانکہ آپ ان کے پوتوں سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ آپ عزیر ہیں؟ حضرت عزیر اور اس کے پوتے کے درمیان یہ مکالمہ لوگوں نے بھی سنا اور ان کے پاس جمع ہو گئے اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی اطمینان اور وثوق کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پورے 100 سال موت کو طاری کر دیا تھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو کر دیکھا کہ میرے کھانے پینے کی چیزیں اصلی حالت میں ہیں، خراب نہیں ہوئی، نہ بدبو پیدا ہوئی، اور میرا گدھا ختم ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ اس کی ہڈیاں حرکت کرنے لگی، اپنی اپنی جگہ پر آ کر جڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گوشت چڑھایا، پھر مکمل ہو کر آواز دینے لگا اور بڑی زوردار آواز میں بولنے لگا۔ یہ سب کچھ مکمل 100 سال گزرنے کے بعد ہوا، جبکہ میں اس طویل عرصے کو ایک دن یا اس سے بھی کم سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا جس کو تم ایک دن یا اس سے بھی کم سمجھ رہے ہو وہ 100 سال کی مدت ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ اسی اثناء میں ایک انتہائی بوڑھی عورت جو مشکل کے ساتھ دیوار میں ٹیک لگا کر بیٹھ سکتی تھی ظاہر ہوئی اور آواز دینے لگی، اسے گھر کے اندر لے آؤ۔ عزیر کے اندر کچھ علامات تھی، اگر یہ شخص واقعی عزیر ہے تو میں اس کو ان علامات کے ذریعے پہچان لوں گی۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک نابینا بڑھیا بیٹھی تھی۔ زمانے نے اس کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا تم خود کو عزیر کہتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں میں عزیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ عزیر کی ایک خادمہ تھی، عزیر کے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام اشتر تھا، میرے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اس وقت اگر وہ زندہ ہے تو اس کی عمر 120 سال ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو میں ہی اشتر ہوں جو عزیر کی خادمہ ہوں؟ اور حضرت عزیر علیہ السلام میں ایک علامت تھی، یعنی وہ جو بھی دعا کرتے وہ فوراً قبول ہو جاتی۔ اگر تم واقعی عزیر ہی ہو
تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری بصارت واپس لوٹ آئے اور میں بینا ہو جاؤں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ دعا کیجئے میری ٹانگیں صحیح اور تندرست ہو جائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیر دیا تو بڑھیا اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور پہلے سے بھی بہتر طریقے سے دیکھنے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں تم واقعی عزیر ہو۔ 100 سال قبل جو میں نے تم کو دیکھا تھا جب تم چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک اور بڑھیا آئی جس کی عمر 140 کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ عزیر میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، تم میری بیوی ہو، میں تم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ بابل سے نکلتے وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یادگار کے طور پر ایک انگوٹھی دی تھی اور بیوی نے بھی انہیں ایک انگوٹھی دی تھی۔ تو ان کی بیوی نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کوچ کرنے کی رات میں ہم نے کن چیزوں کا تبادلہ کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں یاد ہے، ہم نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی انگوٹھی تمہیں دی تھی اور تجھ سے کہا تھا کہ اس کو دیکھ لینا جب میں تمہیں یاد آؤں۔ یہ لو وہی انگوٹھی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی کو دے دی۔ ان کی بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ایک زمانہ دراز تک یہ انگوٹھی تیری یاد دلاتی رہی۔ اس عجیب و غریب واقعہ کو سن کر لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر لوگوں کے لیے تنگ ہو گیا۔ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب و غریب صورتحال کو دیکھتے رہے اور یہ عظیم معجزہ ان لوگوں کو ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں ان کی بوڑھی خادمہ جس کی آنکھیں اور ٹانگیں پہلے جواب دے چکی تھیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے ان کی طاقت بحال ہو گئی تھی، آنکھوں کی بصارت اور ٹانگوں میں قوت بھرپور طریقے سے کام کرنے لگی تھی، وہ اچانک اٹھی اور قریب کے ایک مکان میں گئی جہاں بنی اسرائیل کی مجلس ہو رہی تھی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ اس مجلس میں انتہائی عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا تھا جو عمر کے آخری حد کو پہنچ چکا تھا، یعنی ان کی عمر 118 سال ہو چکی تھی اور صدور مجلس کی طور پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خادمہ چیختی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، لو عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے ہیں۔ یہ سن کر عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے سر کو اوپر اٹھایا اور اپنی کمزور اور ضعیف نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ خادمہ نے کہا، میں تمہارے باپ عزیر کی خادمہ ہوں، اشتر ہے میرا نام۔ تمہارے والد محترم واپس تشریف لا چکے ہیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور میری قوت و بصارت واپس لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا اور نئی زندگی عطا کی۔ اس خبر سے ساری مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ چند لمحات کے لیے حیرت میں پڑ گئے اور اس واقعے کی تصدیق کرنے سے انکار کرنے لگے، مگر عزیر علیہ السلام کی خادمہ ان کے سامنے اس کے صحیح ہونے کا زندہ مثال تھی اور سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر چکی تھی۔ 100 سال قبل حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اور اشتر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ چنانچہ یہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ تھا۔ ہر ایک عزیر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ تمام لوگ ان کو دیکھنے اور واقعہ کی صحیح صورتحال جاننے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سب سے آگے عزیر کے بیٹے تھے جو بڑھاپے کی بنا پر لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے اور ضعیف کی وجہ سے تیز چلنے سے قاصر تھے۔ 118 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کی خادمہ کہہ رہی
تھی کہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بیٹا چل نہیں پا رہا مگر اس کا والد ابھی بھی 40 سال کا جوان ہے۔ چنانچہ ابن عزیر نے مکان کے قریب پہنچ کر آنکھوں کو صاف کیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ایک 40 سال کا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پر ایمان کا نور خوب نمایاں ہے۔ ان کو سلام کیا اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے والد محترم کی ایک خاص علامت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا؟ بوڑھے بیٹے نے کہا، ان کے شانے میں حلال کی طرح کالے رنگ کی ایک علامت ہے۔ یہ کہہ کر عمر رسیدہ صاحبزادہ خاموش ہو گیا اور مکان میں ہر طرف لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور ہر ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے غور طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ گمان کر رہے تھے کہ شاید یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ جوان باپ جوانوں کے صف میں ہے جبکہ بیٹا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے ٹانگوں پر صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنے بازو کو حرکت دی اور اپنا شانہ مبارک کھولا۔ بیٹے نے شانے میں چاند کی طرح کالے رنگ کا نشان کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی سے کھل اٹھا اور والد کی دست بوسی کی اور مرحبا کہا اور کہنے لگا، یقیناً آپ میرے والد محترم ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہی میرے والد ہیں۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے اندر پا کر انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر 100 سال تک غار میں سوئے رہنے کا پورا واقعہ ان کو بتایا۔ سارا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی سننے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزے کا اقرار کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ ان میں موجود ہیں۔